السلام علیکم پیارے بھائیوں، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں دوا کے مطالعے سے ایک واقعہ سناؤں گا۔ ایک گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا ایک بچہ تھا، وہ بھی نابینا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو پوری دنیا دکھانا چاہتی ہوں، اس کو میں آنکھوں کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں۔ وہ سبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتی، ان کو اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے لیے کہتی، پر وہ تھوڑے دن سے چیک کرتے، اس پر محنت کرتے، پھر وہ کہتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی وہ یہی کہتے، اور ساتھ میں کہتے کہ فلاں شہر میں ایک ڈاکٹر ہے جو تمہارے بچے کا علاج کر سکتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے، تو اس کی فیس ادا نہیں کر سکتی۔ وہ مایوسی اور ناامیدی کے ساتھ وہاں سے چل پڑتی۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتی، وہ بھی یہی کہتا کہ اس کا علاج میں نہیں کر سکتا، اس شہر میں ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ فیس بہت زیادہ لیتا ہے۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور اس نے سوچا کہ میں اس مالک سے مانگتی ہوں جس نے میرا بیٹا مجھے دیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے جسم کا ہر ایک اجزاء مجھے دیا۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائی اور دعائیں مانگی۔ دوسری جانب وہ ڈاکٹر ایک آدمی کا علاج کر رہا تھا۔ علاج کرتے وقت اس سے وہ آدمی کی موت ہو گئی۔ جب اس کے پچھلے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر نے کچھ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آدمی فوت ہو گیا، انہوں نے اس پر پرچہ کر دیا اور اسے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ڈاکٹر وہاں ہاسپٹل سے بھاگا اور بھاگتا ہوا کوئی جنگلوں میں چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو جنگل سے باہر آیا تو دیکھا ایک گاؤں ہے۔ ایک گاؤں میں مسجد دکھی، اس مسجد میں گیا اور وہاں اللہ کے سامنے نماز پڑھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس کا گارڈ مین آیا اور اس نے کہا، اے آدمی، اس مسجد سے باہر نکل جاؤ، میں اس مسجد کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی نے کہا کہ آپ دروازہ بند کر دو، پر میں آج مسجد میں سوؤں گا کیونکہ میں اپنے گھر سے بہت ہی دور ہوں۔ وہ گارڈ مین نے اس ڈاکٹر کی ایک بات بھی نہ سنی، اس سے پاؤں سے پکڑا اور گھڑیستے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا۔ وہ مسجد سے باہر نکل کر سڑک پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنا امیر انسان، اتنا بڑا ڈاکٹر ایک سڑک پر بیٹھا ہوا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھوکا تھا اور بھوک برداشت نہ ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ صبح وہ عورت سیر کرنے کے لیے وہاں سے گزری۔ اس نے دیکھا کہ یہ آدمی تو لیٹا ہوا ہے، شاید اس کو کچھ مسئلہ ہے۔ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی، اس کو پٹیاں کی، اس کے منہ میں نوالے پانی کے ڈالے، روٹی کھوائی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ اے عورت، تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں صبح سیر کرنے کے لیے گئی تھی اور آپ وہاں پڑے ہوئے تھے اور میں آپ کو یہاں اٹھا کر لے آئی۔ اس نے دوسری جانب دیکھا تو ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس چارپائی پہ اس ماں کا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے عورت، یہ آدمی کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ نابینا ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ نابینا کیسے ہوا؟ اس نے کہا یہ بچپن سے ہی نابینا ہے، میں بہت ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں اس کا علاج کروانے کے لیے، پر انہوں نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، میں اس کی فیس ادا نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس خدا سے مانگتی ہوں کہ یا اللہ، تو ہی کوئی راستہ نکال دے، تو ہی کوئی نظریہ بنا دے کہ وہ ڈاکٹر ہمیں مل جائے۔ جب اس ڈاکٹر نے وہ ایک عورت کی بات سنی تو فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا، واہ عورت، تو نے کیا اپنے خدا کو منایا ہے؟ میں اتنا امیر، اتنا بڑا ڈاکٹر تیرے اس خدا سے ہار گیا جس نے تیری ایک بات کو سن کر مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، مجھے تمہارے قدموں میں پہنچا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ پر مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم وہی دعا دل سے مانگیں گے تو وہ دعا آسمان کو چیر کر خدا کے تخت تک پہنچ جائے گی۔ اگر وہی دعا ہم مجبوری کے تحت مانگیں گے تو وہ دعا ہماری کبھی بھی نہیں سنی جائے گی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کیجیے گا، اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارا چینل قدرت کا نظام ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ نگہبان۔